سامعین گرامی قدر، خاص طور پہ جبکہ ثناخوانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اثبات والا صفات کی تعریف پر مشتمل ہو، اس کا آغاز کب ہوا، ابتدا کب کی ہے؟ اگر آج ہم اس کی تاریخ تلاش کرنا چاہیں تو وہ تاریخ ہمارے لیے متعین کرنا مشکل ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی تعریف کب شروع ہوئی، اگر اس کی کوئی تاریخ بندہ متعین کرنا چاہے تو متعین نہیں کر سکتا۔ جملہ سمجھے آپ؟ سابقہ کتب سماویہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، حضور کی آمد کے تذکرے فرمائے، نبی علیہ السلام کے اوصاف عالیہ حضور کی تعریفیں فرمائیں، حتیٰ کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین ان ذوات مقدسہ سے جو کہ پہلے یا یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے یا نصرانی مذہب سے، بعد میں جب کہ یہ ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تورات اور انجیل میں موجود اور اصحاب بھی سرکار کی تعریف کے جو ابواب اور عنوانات تھے حضور خود بھی سنا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے بزرگ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کا پہلے تعلق یا یہودی نصرانی مذہب کے ساتھ تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان سے نبی علیہ السلام کی تعریف کے وہ کلمات جو تورات انجیل وغیرہ میں آئے حضرات صحابہ کرام بھی سنا کرتے تھے، سرکار بھی سنتے تھے، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی سنتے تھے۔ یہ تو تھا تورات انجیل کا، یہ تاریخ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر بات قرآن عزیز کی جائے تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن عزیز کی بے شمار آیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں، حضور کی تعریف میں نازل فرمائیں، حتیٰ کہ بعض بزرگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے از اول تا آخر ہر آیت کسی نہ کسی لحاظ سے حضور کی تعریف ضرور بن جاتی ہے۔ ایسا پاکیزہ شعبہ تھا، ایسا پاکیزہ شعبہ تھا یہ۔ لیکن گرامی قدر سامعین حضرات، میں اب اس طرف جانا نہیں چاہتا، وگرنہ وہ آیات بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا۔ اشعار کی صورت میں یہ تو تھا نثر، اشعار کی صورت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، حضور کی نعت شریف پڑھنا یا کسی کی منقبت کہنا، یعنی سرکار کے بعد کسی صحابی یا تابعی یا اور کسی مقدس ذات یا کسی ولی کی تعریف کرنا، گرامی قدر حاضرین، یہ کوئی اب کا طریقہ نہیں ہے، پرانے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ شعبہ ایسا زبردست رہا اور ایسا اثر انگیز رہا، پرانے شعراء، یعنی یہ کو آپ 30-40 سال پیچھے، یہ بھی شاید میں زیادہ عرض کر رہا ہوں، کو 6-7 سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں، 6-7 سال، زیادہ نہیں، 6-7 سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اکابر بزرگوں کے کلام ایسے ایسے اثر انگیز سننے کو ملیں گے کہ آج بھی اگر کسی مجلس میں، کسی ثنا خوانی کی محفل میں، نعت خوانی کی محفل میں اگر سامعین کو معنی کی دنیا میں لے جانا مقصد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تاثیر صرف اور صرف آپ کو قدیم بزرگوں کے، پرانے بزرگوں کے کلام میں ملے گی۔ آج کے زمانے کے اگر کسی شاعر کا کلام آپ پڑھیں تو کان کا ذوق ضرور دے گا، لیکن اگر معنی کی دنیا میں جانا چاہیں تو باخدا ایسے لوگوں کا کلام اب یہ درجہ ہی نہیں رکھتا کہ ہمیں معنی کی دنیا تک لے جائے۔ اب یہ حالات آئے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کلام کرنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب قصیدہ بردہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، شہرا آفاق کلام ہے، 1000 سال گزر گئے ہیں، سامعین گرامی قدر 1000 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی آپ دیکھیے عربی کلام پر مشتمل ہے۔ آپ کے سامنے پڑھا جائے، قلیل لوگ ایسے ہوں گے جن کو معنی آتا ہوگا، لیکن جب بھی کان پر پڑتی ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی، تو بہرحال وہ اپنا ایک کلام اثر رکھتا ہے۔ میں آگے انشاءاللہ تعالی بات کروں گا۔
حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بکمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ کلام آپ دیکھیے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا حضور دستگیر عالم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، استاذ زمن آپ کے برادر اصغر اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کافی ہیں، ڈاکٹر محمد اقبال ہیں، یا تاج الشریعہ ہیں، یا قریب آپ آئیے بیدم بارسی ہیں، جناب والا ادیب رائے پوری ہیں، بہزاد لکھنوی ہے، اعظم چشتی ہیں، ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین. آپ دیکھیے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان میں سے بعض، میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آگے اس کی وضاحت کی کوشش کروں گا. اسی لہجے میں ساری گفتگو کرنی ہے، آج میں تقریری انداز نہیں، تاکہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ آئے. یہ جن شعراء کے نام لیے ہیں گرامی قدر حاضرین، ان سمیت انہی جیسی عادت رکھنے والے اور شعراء، ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جب انہوں نے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نعت کہی ہے یا کسی کی منقبت کہی ہے، میرے سامعین حضرات آپ دیکھیں گے ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر کلام دیا ہی اس بارگاہ سے گیا ہے، کئی ایسے ہیں دیا ہی وہاں سے گیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں وہاں سے عطا تو نہیں ہوا، انہوں نے اپنی فکر سے لکھا ہے، لیکن ایسا محتاط اور ایسا حد درجہ با کمال لکھا ہے کہ کامیاب ٹھہرے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ان کا قلم، ان کی زبان، ان کی فکر، ان کا ذہن کسی سمت میں بھی آ کر کجی کا شکار نہیں ہوا کہ ہمیں کہا جائے، ہم یہ کہہ سکے کہ جناب ان کا کلام ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عجیب نہج کا کلام لکھا ہے. اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، سمجھ آ رہی؟ عجیب زبان ہے. آپ میں سے آپ کو اے سکھ متراں دا کی ہوندا بھائی، اے سکھ کینوں آندے اے متر کی ہوندے؟ یہ ابھی آپ سے پنجابی کے الفاظ ہیں، سخت ٹھیٹ پنجابی ہے. آپ سے پوچھ لیا جائے، آپ اور میرے اذہان اس بات سے قاصر ہیں کہ ہم اس کا معنی بیان کر سکیں، لیکن بہرحال جس وقت یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو اپنا اثر رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور مبارک میں بھی آپ اندازہ کیجئے کہ اشعار کی صورت میں حضور کی تعریف کا سلسلہ حضرت صدیق اکبر نے بھی کیا، حضرت فاروق اعظم نے کیا، حضرت عثمان غنی نے کیا، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ معروف ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی صحیح مسلم کی یہ روایت آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر جب اپنی تعریف حضرت حسان سے سننا چاہی ہے تو مسجد شریف میں ممبر رکھوا کر کہا کہ حسان ممبر پر چڑھ کر میری تعریف سنا، اللہ نے تیری تائید کے لیے جبریل کو تیرے ساتھ کھڑا کر دیا. میں صرف سادہ سا سوال ایک آپ تک چھوڑنے جا رہا ہوں، اور جن تک آپ میری بات پہنچائیں صرف ان تک چھوڑنا چاہتا ہوں. یہ میرا سوال ہے، آج زمانے میں اگر میں پوچھوں کسی سے بھئی کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم نے یہ کلام لکھا ہے اور اس کی جزا ہمیں براہ راست بارگاہ نبی سے آئی ہے؟ شاعر مر گئے ہیں آج کے زمانے کے، ہیں زندہ ہیں، لیکن اب کوئی ایسا بندہ نہیں رہا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے یہ کلام سرکار کی بارگاہ کے نظر کیا ہے، لیکن مجھے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر اس کا عطیہ عطا ہوا ہے. بھئی کہاں مر گئے یہ لوگ، کہاں گئے یہ؟ اس زمانے میں کہہ رہا ہوں، سابقہ ادوار میں تو ہمارے جو مشائخ اور بزرگ تھے وہ تو کامیاب ٹھہرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں انہیں کامیابی بخشی. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نام تو دیتے ہیں نعت کا، ثنا خوانی کا، منقبت کا، تعریف کا، توصیف کا، لیکن حق یہ ہے کہ آج آپ کے کلام کے اندر نہ نعت رہ گئی ہے، نہ منقبت رہ گئی ہے، نہ تعریف رہ گئی ہے، نہ توصیف رہ گئی ہے، نہ ادب احترام رہا ہے، نہ توقیر رہی ہے. پڑھنے والے بھی فاسق، لکھنے والے بھی فاسق. حق یہ ہے کہ پڑھا جائے تو سننے والے بھی فاسق. جہاں لکھنے والا فاسق ہے، پڑھنے والا فاسق ہے، سننے والے بھی سارے کے سارے فساق، فجار، گناہگار ہیں، حرام کھانے، حرام کمانے والے. آج یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے کر اور نعت کا میدان سجا کر بیٹھے ہیں. تو آپ یقین جانیے گا ایسی مجالس و محافل جس وقت بارگاہ نبی میں پیش ہوتی ہیں تو سوائے لعنت کے اور کچھ ہے آتی نہیں ایسے لوگوں پر. میں آپ کو تھوڑی سی سیر کراتا ہوں دور سلف صالحین کی. گرامی قدر حاضرین آپ یہ دیکھیے گا، میں نے اصحاب کے نام لیے، حضرات صحابہ کے نام لیے. میں ایک دو واقعات
میرے ذہن میں ہے اس وقت میں کہہ رہا ہوں، یہ پورا ایک میدان ہے، پوری ایک تاریخ ہے یہ. حضرت صدیق فاروق خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ان سب میں سب سے زیادہ حضرت صاحب روح المعانی علامہ سید محمود علوسی حنفی نے لکھا کہ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ جن کے اشعار کہا جا سکتا ہے کہ فصاحت و بلاغت کا منبع ہیں، تعریف اور نصیحت کا منبع ہیں، مرکز ہیں، محور ہیں، وہ ذات حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہے. یہ صاحب تفسیر روح المعانی کے لفظ ہیں. لیکن گرامی قدرادین، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا، میں خلفائے راشدین میں سے کسی کا بھی تذکرہ نہیں کر رہا، بلکہ بعد کے ایسے اصحاب کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس وقت ایسے صحابہ کرام عالم الرضوان نے اشعار کہے ہیں تو انہیں انعام کیسا کیسا عطا ہوا ہے. یہ جامع صحیح بخاری کی روایت پیش کرنے لگا ہوں. سنن ابی داود میں بھی اس کا کچھ مضمون ہے. ایسا خوبصورت مضمون اس لحاظ سے، تعریف توصیف اور نعت خوانی کے لحاظ سے گرامی قدرادین مجھے کہیں نہیں ملا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خیبر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. میں یہ صرف یہ مضمون اس لیے چلایا ہے، یہ گزارش کر سکوں کہ جتنوں تک میرا پیغام پہنچے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس دور میں واپس پلٹ جائیے، اس میدان میں جہاں واقعتاً تعریف کی جاتی تھی تو انعام بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا کرتا تھا. یہ اس زمانے میں لوٹ جائیے جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں. اب تعریف توصیف کرنے والے رہ ہی نہیں گئے، یہ سارے فاسق فاجر لوگ ہیں. میں نام لینے سے گھبراتا نہیں، وقت ہوا تو انشاءاللہ تعالی چند ایک فاسقوں فاجروں کے نام لے کر بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. ڈر خوف اس میدان میں ہمیں ہے ہی کسی کا نہیں. جہاں دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر آ جاتا ہے تو پھر غیروں کا ڈر اللہ دل سے نکال دیتا ہے. خیبر کی طرف حضور تشریف لے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام اپنے کجاوہ شریف میں ہیں تو وہاں آواز آئی کہ کوئی بندہ گنگنا رہا ہے. یہ گنگنا رہا ہے کوئی بندہ نا کجاوے میں. اب یہ عادت ہوتی ہے، جو لوگ سریلے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھے بھی ہوں نا اگر تو ان کو دل چاہتا ہے، یعنی یہ محمل نہیں، جو اصل پکا میدان کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ شعر یہاں یاد کرتا ہے، یہاں یاد کرتا ہے، لفظ نہیں کہتا طبیعت کے مطابق بس. یعنی وہ سمجھیے کہ بغیر لفظوں کے یہ جب نکالتا ہے نا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بھئی اس کو کچھ یاد آ رہا ہے. یہ میدان کے بندے کی بات کر رہا ہوں، قوالوں کی بات نہیں کر رہا. اچھا مسئلہ سمجھیے گا. حضرت عامر ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنی سواری میں ہے، کجاوہ میں. جب آواز آئی نا تو حضرت بلال حبشی سے پوچھا، بلال یہ کون ہے گنگنا رہا ہے؟ عرض کہ حضور آپ کے غلام حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرمایا عامر کیا کہتا ہے؟ عرض کہ حضور آپ کی تعریف میں شعر کہہ رہے ہیں. قافلہ چلتا رہا. اب یہ مضمون بخاری شریف کا ہے. جس وقت خیبر کے میدان میں جا کر ڈیرا لگانا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے گھیر لیا حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آ کر انہیں یہ لفظ کہے. فرمایا عامر کان عامر رجلا شاعرا. حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب میں ایسے قادر الکلام کامل الکلام بندے تھے کہ اصحاب میں زبردست قسم کے شاعر تھے، بہت اعلیٰ شاعر. صاحب نے گھیرا، کہا بھی کل مار کا آ رہی ہے، کل میدان سج جانا ہے، تو اے عامر اگر تمہارے دیوان میں کوئی ایسی بات ہے جو سننے کے لائق تو سنا دو. حضرت عامر ابن عقبہ بیٹھے. اب میدان جہاد خیبر کا میدان، وہاں گرامی قدرادین حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار کہے. وہ اشعار یہ تھے، اللہم، وقت ہوتا تو میں ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا، میں صرف مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں. الفاظ یہ تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک مقتفینا بثبت الاقدام ان لاقینا وألقیا سکینتا علینا انا اذا صیح بنا آتینا وبالسیاح عوالینا. یہ اشعار کہے، سنائے. اے اللہ اگر تو مہربان نہ ہوتا تو ہم کبھی ہدایت پر نہ آتے. یعنی تو مہربان ہوا، تو نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، تو نے سرکار کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اور اگر تو یہ فضل نہ فرماتا کہ حضور تشریف لاتے، فلا تصدقنا ولا صلینا، تو ہمیں کیا پتہ چلتا بے صدقہ تیری راہ کا کیا ہے اور نماز تیری راہ میں کیا ہے. فاغفر، میرے مالک بخش دے، فداء لک مقتفینا، ہماری جانیں قربان ہیں ان آثار پر جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین آ رہے ہیں. کل دشمن کے سامنے ملاقات ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا. یہ مضمون جو ہے یعنی اس میں حضور کی تعریف بھی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ہے، یعنی حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، یہاں جہاد میں لڑنے کا جذبہ دلانے کے لیے رغبت بھی ہے. یہ ساری چیزیں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کہہ چکے تو اب یہ آواز آ رہی تھی. سرکار نے پوچھ لیا، فرمایا من ھذا الصائق، بھئی یہ کون گنگنا رہا ہے، یہ کون اشعار پڑھ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، کہا عامر بن الاقوع، حضور یہ آپ کے خادم غلام حضرت عامر بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فقال یرحمہ اللہ، یہ جملہ سرکار نے کہا یرحمہ اللہ. نبی علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ حضرت عامر بن اقوع ہیں، سرکار نے فرمایا اللہ رحم فرمائے عامر پر، اللہ رحم فرمائے عامر پر. یہ جملہ سننا میرے حاضرین، جملہ سننا، شعر پڑے ہیں، حمد کہی ہے، نعت کہی ہے، جہادی جذبہ بیان کیا ہے. سرکار کی بارگاہ سے جو انعام آیا وہ یہ جملہ ہے یرحمہ اللہ. لیکن آپ تک، ہم تک یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ صرف ایک جملہ ہے، حضور کی دعا. حضور فرماتے ہیں اے اللہ عامر پر رحم فرما. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ یرحمہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اپنے جس صحابی کو کہہ دینا اللہ اس پر رحم فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ غلام طاہر حزین ہے، یہ زین سعیدی ہے، او بے حیاؤ فاسق و فاجرو، اور تمہارے میں سے بھی کسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایسا جملہ کہا ہے؟ شاعر بنی پھرتے ہو تم اس میدان کے، خبیث الفطرت لوگ ایسے سارے کے سارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا نام دے کر گالیاں دینے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایسے خبیثوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں مر گئی تمہاری فطرت اور کہاں گئی تمہاری وہ غیرت؟ اندازہ کرو، شعر تو ایک بھی ہو اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، اگر قابل ہو تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر رحم فرمائے. اب یہ پہلا انعام ہے. ہوا کیا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہہ دیا، عرض کیا حضور وجبت یا نبی اللہ، اللہ کے نبی اب یہ تو ان پر اے غیب کی خبریں بتانے والی ذات حضرت عامر بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ کی تو وصال کا وقت قریب آ گیا. اتنا جملہ کہا تو ساتھ یہ عرض کیا کہ حضور کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ ہمیں عامر بن اقوع سے تھوڑا اور برتنے کا موقع دے دیتے. اس جملے کا معنی میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، یہ عقیدے کا بہت بڑا جملہ ہے. کہنے کا مطلب یہ حضور آپ مالک و مختار ہیں، اگر آپ کی زبان سے ان کی درازی عمر کی دعا نکلتی تو کتنا ہی اچھا ہمارے لیے بھی ہو جاتا کہ ہم مزید عامر کو سن لیتے. حضور آپ نے تو دعا فرما دی، اب یہ شہادت کا ان کا موقع قریب آ گیا ہے. جملہ حضرت عمر نے کہا. گرامی قدر عالمین، اگلے دن میدان لگا جس وقت تو ایک یہودی کے ساتھ حضرت عامر بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت میدان کارزار میں اترے لڑے، حال یہ ہوا کہ آپ نے چھوٹی تلوار استعمال کرتے تھے. آپ تلوار بڑی نہیں تھی، آپ کی تلوار چھوٹی تھی. سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اس پر وار کیا تو اس نے دفاع کرتے ہوئے پیچھے ہٹا، لیکن وہ وار اتنا زوردار تھا، اتنا زوردار کہ آپ نے جس جان کے ساتھ وہ پھیرا تھا نا، وہ پھیرتے ہوئے آپ کے اپنے گھٹنے پر آ لگا، گھٹنا یہاں سے ضائع ہوا اور خون اتنا زیادہ بہا کہ آپ وہیں شہید ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. جس وقت واپس پلٹے تو ان کے بھائی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن اقوع بڑے خدمت گزار نبی علیہ السلام کے دونوں بھائی بڑے خدمت گزار. اے شاعر خبیث لوگ نے اے نہ کوئی خدمت نہ کوئی کام جناب والا، اے بھوک ننگ کٹی جنہ لوگوں نے ننگ کٹی، نہ کپڑا دیکھنے کو ملا نہ روٹی صحیح کھانے کو ملی. آج قادر الکلام ہوئے تو صحابہ کرام کو گالیاں دینی شروع کر دی. اس لیے خبیث کہہ رہا ہوں. آپ اندازہ فرمائیے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضور کی تعریف دی، سرکار کی تعریف کرنے کا موقع دیا، ان کی شانیں کیسی ہیں، یہ حضور کی خدمت گزار ہیں. سامعین گرامی قدر، اس وقت واپس پلٹے تو حضرت سلمہ بن اقوع بھائی ان کے حضرت عامر کے یہ پریشان ہیں. حضور تشریف لائے، فرمایا عامر کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اصحاب کا کہنا یہ ہے کہ عامر کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں. یعنی زعم یہ ہوا، بعض کو یہ وہم ہو گیا، بعض صحابہ کرام کو چونکہ تلوار اپنی لگی تھی تو سوچا شاید خودکشی کا حکم لاگو ہوتا ہے، اگر خودکشی سے انتقال ہوا ہے تو مطلب یہ کہ پچھلے اعمال ضائع ہو گئے. تو سرکار نے فرمایا من قالہ، یہ بات کس نے کہی ہے؟ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور فلان و فلان و فلان و اسید بن الحدیر، یہ بات فلاں نے کہی ہے، فلاں نے اور حضرت اسید بن حدیر الانصاری نے کہی ہے. فرمایا انہوں نے بات صحیح نہیں کہی، بلکہ سن عامر میں اللہ کا رسول بیان کرتا ہوں ان لہ لاجرین،
یہاں سے پلٹنے والا جتنا غازی ہے یہ سارے کے سارے ایک ایک اجر کے ساتھ پلٹے ہیں. اللہ نے عامر کو یہ شان عطا فرمائی ہے, یہ دوہرے اجر کے ساتھ اس میدان سے واپس کیا. اور تعریف کا جملہ جو حضور نے کہا ہے وہ آگے آ رہا ہے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لجاہد و مجاہد, یہ میدان کارزار میں لڑا بھی ہے, مجاہدین کو جوش بھی دلایا ہے, دگنا اجر اس لیے. اور اگلا جملہ اللہ اکبر, اس سے بڑی تعریف مجھے کہیں نہیں ملی. نبی علیہ الصلوۃ حضرت احسان سے بھی کہا, حضرت سیدنا عباس سے کہا اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے, اللہ تمہاری جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ تائید کرے. اس طرح کے جملے حضرت حسان کو, سیدنا عباس کو حضور نے کہے ہیں. لیکن حضرت عامر کے لیے جو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا, آپ دیکھیے یہ شاعروں کے لیے نصیحت ہے. آقا مولا دستگیر عالم نے فرمایا قل عربی نشأ بها مثلا, فرمایا بلاد عرب میں, پورے عرب میں ایسا بندہ ہے ہی نہیں, بہت تھوڑے ایسے ہیں جنہوں نے ویسی خصلت اور ویسی شان پائی ہے جو اللہ نے عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پنجابی میں کہے عرب چ ایسا جنا ہی کوئی نہیں جو جنا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جو جرت بہادری اور جو قدرت کلام کی حضرت عامر کو عطا فرمائی ہے. صاحب عمدۃ القاری فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ایسی اللہ نے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو عطا فرمائی ہوئی ہے. یہ ہے آپ دیکھیں تعریف کی جائے تو وہاں سے جواب آئے جن کی تعریف کی گئی ہے. تعریف اگر کرتا ہے کوئی بندہ. اچھا ایسے ہی ایک واقعہ میں ایک اور آپ کے سامنے عرض کروں, وقت بڑا کم ہے. حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, لیکن اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کوئی جملہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف شعر میں کہہ دیا. حضرت صدیق اکبر کے بھی خلاف کہا. جب وہ کلام سرکار تک پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقابل معافی ان کا حکم قتل جاری کر دیا. ناقابل معافی حکم قتل جاری کر دیا. اب یہ جملہ سمجھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض زوات ایسی ہیں کہ اگر ان کی شان کے خلاف شعر کہا جائے تو شاعر پر حد لگنی چاہیے, ایسے خبیثن کوڑے مارنے چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سرکار نے ناقابل معافی حکم قتل جاری کر دیا. چونکہ انہوں نے سرکار کے بارے میں, حضرت صدیق کے بارے میں ہلکے جملے کہے تھے شعر کے اندر. اچھا ان تک بات پہنچی کہ ابن قتل ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں حکم قتل سرکار نے جاری کیا تھا. وہ کعبہ معظمہ کے پردوں کے اندر بھی چھپا ہے تو حضور نے معافی نہیں دی بلکہ اس کی گردن مار دی گئی ہے. بحال تیرا بھی یہی ہونا, فتح مکہ کا مقام تھا. اب یہ وہاں سے بھاگ نکلے, غائب ہو گئے, یعنی ہٹے جس وقت, تو کچھ دیر کے بعد جا کے احساس ہوا کہ بھاگنا جو ہے یہ اس بات کا حل نہیں ہے, کچھ اور کرنا چاہیے. بھائی نے خط لکھا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر تم خود حاضر ہو جاؤ اور وہاں جا کر حضور سے معافی مانگو تو مجھے بڑی امید ہے حضور معاف فرما دیں گے, تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. اب یہ ارادہ بن گیا کلمہ پڑھنے کا, لیکن سوچا کہ کروں کیا. جملہ سمجھیے گا. اب جب ہوا یہ کہ شعر کہا تھا حضرت صدیق کے بارے میں ہلکا, اور معلوم ہوا کہ سرکار کے اصحاب میں سے انہوں نے تلاش کیا کوئی رقیق القلب نرم دل بندہ مل جائے وہ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جائے. معلوم کیا, تفتیش کی تو پتہ چلا بھئی سب سے نرم دل اگر کوئی بندہ ہے تو وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں. تو رات کے اندھیرے میں چلتے چلتے حضرت صدیق کے خیمے میں آئے. یہاں آ کر داخل ہوئے تو پتہ چل گیا بھئی کعب بن زہیر ہے. ہاں بھئی کس لیے آئے ہو؟ کہا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے حضور کی بارگاہ سے معافی دلواؤ. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر میں لپیٹ کر چہرہ پورا جسم لپیٹ کرنا تو لے چلے رات کے اندھیرے میں. اور رات کا اندھیرا اس لیے منتخب کیا کہ مبادا کہیں کسی صحابی کی نظر پڑ گئی, چونکہ سرکار نے تو حکم جاری کر دیا ہے ان کے قتل کا, کسی کی نظر پڑ گئی نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی بارگاہ تک پہنچنے نہیں دینا بلکہ رستے میں ان کا کام تمام کر دینا ہے. تو جلدی لا کے نہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا, چادر نہیں اتاری, حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے نہ تو کہا چل بھائی ہاتھ آگے کر, اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے آقا ایک بندہ آیا حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, ان کلمہ پڑھاؤ. اب مالکوں سے کون سی بات چھپی ہے یارا, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک طرف تمہارا عقیدہ ہے صبح و شام کی حضور جانتے ہیں, دوسری طرف ایسی خبیث باتیں تم کرتے ہو, تو یہ کبھی شرم نہیں آئی کہ جس وقت ایسے کلام تمہارے خبیث ہو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے تو سرکار تمہارا کیا انجام کریں گے؟ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ اچھا بہرحال وہ جس وقت ہاتھ بڑھایا سرکار نے دست مبارک آگے کیا, انہوں نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا, حضور نے شہادتین پڑھائیں, انہوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. نقاب اتار کر عرض کیا حضور میں کعب بن زہیر ہوں. نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا, فوراً عرض کیا حضور آپ کی شان میں ایک قصیدہ کہا ہے اگر اجازت دیں تو سناؤں؟ فرمایا ہاں سناؤ.
تو سرکار کی بارگاہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے، ادباً احتراماً کچھ پیچھے ہٹ کر قصیدہ بانت سعاد، یہ اس کا نام ہے، بڑا معروف، بڑا جو ہے وہ طویل قصیدہ ہے۔ سامعین حضرات، یہ پورا قصیدہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سنانا شروع کیا۔ اس مقام پر پہنچے، ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول۔ اس مقام پر پہنچے، شعر کا معنی یہ ہے کہ بے شک رسول گرامی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم لنور، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور آپ ایسا نور ہیں، یستضاء بہ کہ جن کی نورانیت سے ساری کائنات منور ہو رہی ہے، مہند من سیوف اللہ مسلول۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ سرکار کا جلال بھی ایسا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیام تلواروں میں سے ایک تیز ترین تلوار ہیں۔ اور آگے یہ عرض کیا، دیکھیے گا، نیاز مندی، انبئت ان رسول اللہ اوعدنی، مجھے خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں سخت حکم جاری کر دیا ہے، والعفو عند رسول اللہ مأمول، جبکہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو درگزر کر دینا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنی بات کہی، نبی علیہ السلام نے، اصحاب بیٹھے تھے نا، ان کو اشارہ کیا، فرمایا غور سے سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، غور سے سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب قصیدہ پورا ہوا، سرکار اپنے مقام پہ جلوگر ہیں، اپنے مقام پر حضرت کعب بن زہیر پیچھے بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور یوں اٹھا کر ان کی طرف ڈالی کہ یہ بطور انعام تو نے میری شان میں جو قصیدہ کہا ہے، یہ میری طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے، یہ رکھ میری چادر کی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا، اور ہمارے اکابر علماء نے، ابن اسیر الجزری نے اس کو نقل کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آج کل کے جتنے بازاری شاعر ہیں، اب درباری نہیں، اب بازاری آ گئے۔ کسی زمانے میں درباری شاعر ہوتے تھے، چلو انہیں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، اب بازاری شاعر آ گئے ہیں، ان کا تو پلے ہی کھا نہیں رہا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بازاری شاعروں سے کہ جن پیروں کی تم تعریف کرتے ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تنقیص کرتے ہو جن کی مجلسوں میں، خبیث آدمی، اتنا تو بتاؤ کیا ان کی بارگاہ سے کبھی تمہیں کچھ ملا بھی ہے؟ اور اگر 2-4 نوٹ اگر ان سے تمہیں مل گئے ہیں، ان پیروں فقیروں اور نام کے مفقروں اور یہ دین حق اسلام کا چہرہ مسخ کرنے والے، سرکار کے اصحاب پر تبرع کرنے والے، کرانے والوں سے اگر 2-4 نوٹ تمہیں مل گئے ہیں، تو کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ جب یہ تیرا خبیث کلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس بارگاہ سے تیرے لیے جزا اور سزا کیا آئے گی؟ کبھی خبیث آدمی یہ سوچا ہے تو نے؟ میں آپ کو سیر کراؤں تھوڑی سی، گرامی قدر حاضرین، یہ میرے ہاتھ میں قصیدہ بردہ شریف حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا قصیدہ ہے، قصیدہ، اور عصیدۃ الشہیدہ کے نام سے اس کی شرح ہے علامہ خربوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی۔ حضرت علامہ خربوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مقدمے میں لکھا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، سمجھیے قدر ہے اس بات کو۔ حق یہ ہوتا ہے گرامی قدر عظیم، آپ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کی خدمت میں پہنچتی ہے، اور جن کی تنقیص کرتے ہیں اس کی تنقیص بھی جو ہے وہ تمہاری محفوظ ہو جاتی ہے، وہ ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیے گا، مالکوں کی بارگاہ میں پوری اس بات کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے، جو کچھ تم تعریف کر رہے ہو، جو بک رہے ہو، ہر شے جو ہے وہ تمہاری محفوظ ہے، کوئی بھی شے ضائع نہیں ہوگی۔ سمجھیے گا اس مسئلے کو۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ قادر الکلام شاعر تھے، بہت زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق کلام بخشی تھی، کہا بھی کرتے تھے بادشاہوں کے، لیکن فالج ہوا، مفلوج ہو گئے۔ جب بستر پر آئے تو اس وقت یہ دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی بادشاہوں کے کلام کہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات میں اپنی خدمت پیش کروں اور اپنا نذرانہ پیش کروں۔ گرامی قدر عظیم، کثیر تعداد میں اشعار حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ اشعار آپ نے کہے تو رات خواب میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نا، تو اشعار تو کہے تھے، اپنے پاس رکھے، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بصیری جو اشعار کہے ہیں شرف الدین، وہ اشعار سناؤ نا۔ تو قصیدہ بردہ پورا سنانا شروع کیا۔ تو یہ مقدمہ میں علامہ خربوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، اس شعر پر پہنچے، یہ عربی متن ہے میرے سامنے، اردو نہیں پڑھ رہا۔ فرمایا فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، یہ شعر کہا۔ جیسے ہی یہ شعر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا،
تو فوراً خاموش ہو گئے، آگے شعر نہ پڑھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بصیری پڑھو نا، آگے کیا پڑھتے ہو، اگلا مصرع کیا ہے؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کا پہلا مصرع فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، حضور یہ تو آ رہا ہے، اگلا مصرع زبان پر نہیں آ رہا۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا امام، قل یا امام، اے امام کہہ، یوں کہہ۔ حضور کو کیا ضرورت ہے، حضور محتاج تھوڑی ہے بصیری کو امام کہیں، اور بصیری کی نبی علیہ السلام کے مقابل کیا حیثیت ہے۔ لیکن یہ بھائی نوازنے کی بات ہے نا، جب نوازنے کی بات آئی تو فرمایا قل یا امام۔ حضور نے امام اس لیے کہا کہ آج کے بعد کبھی بھی دنیا امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نیرا شرف الدین کہہ کر یاد نہیں کرے گی، بلکہ امام بصیری کہہ کر یاد کرے گی۔ وہ چادر والا بندہ کون بندہ ہے؟ آپ دیکھیے، جو بندہ بھی قصیدہ پڑھنے لگتا ہے کہتا ہے امام بصیری، وہ آج امام کا لفظ زبان پر اس لیے آیا ہے کہ حضور نے انہیں امام کہہ دیا ہے۔ فرمایا قل یا امام، اے امام ایسے کہہ۔ اگلا مصرع حضور نے خود عطا فرمایا وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ، یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا۔ نظامی بنصری نے لکھا، حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ خواجہ نظام رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور کوئی ایسی مہربانی فرماؤ جیسی سعدی شیرازی پر ہوئی ہے۔ ساری دنیا بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، اس طرح کے اشعار اور کلام پڑھ رہی ہے۔ ہر بندے کی زبان پر یہی ربائی ہے، ہر بندے کی زبان پر یہی ربائی۔ 4 مصرے نے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مانا تمہیں آئے گا نا، ابھی میں یہاں سے کھڑا کروں تو اوپر تک جتنی دنیا بیٹھی ہے کسی بندے کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا، لیکن ابھی لفظ پڑھ دیا جائیں تو آپ دیکھیں گے ایسی تاثیر اترے گی کہ جناب والا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا کلام علامہ سعد الدین حافظ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے شیخ سے عرض کیا کہ ایسا کوئی مقبول بارگاہ کلام اگر عطا ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ خواجہ نظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا صبر کرو، پھر دوبارہ کہا، فرمایا صبر کرو، پھر دوبارہ کہا، فرمایا تجھے دکھاتے ہیں یہ ربائیاں کیسے ملتی ہیں۔ اپنی چادر اتاری اور اپنے مرید حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ چہرے پر ڈالی۔ فرمایا امیر دیکھ بھلا یہ ربائیاں کسی ہم جیسے بندے سے ملتی ہیں یا کیسے ملتی ہیں؟ فرماتے ہیں جس طرح چادر اوپر آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ منظر دکھایا۔ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے سریر نبوت پر، یعنی جو آپ کا تخت مبارک ہے حضور اس پر براجمان ہیں، اور پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے، حضور اس سے فرما رہے ہیں سعدی پڑھنا بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ پڑھ کر سنا۔ فرمایا کہ جس وقت چادر ہٹائی میرے شیخ نے مجھے فرمایا دیکھا ہے کہ ایسی ربائیاں کہاں سے آیا کرتی ہیں، یہ ربائیاں کہاں سے آتی ہیں؟ گرامی قدر آدمی وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایسا باکمال بنا دیا کہ فارسی زبان میں اگر آج بھی ان کا کلام پڑھا جائے تو معنی سمجھ آئے یا نہ آئے، تو اس کے باوجود بھی سامعین جو ہیں وہ رو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہ معلوم ہو، پتہ ہی کچھ نہ چلے، اس کے باوجود آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جائیں۔ تو بہرحال کلام میں پیچھے کوئی تو ساتیر ہے نا کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، یہ طاہر حزین ہے، ایسے خبیث آدمی ہیں، ایسے خدا کی قسم ایسے خبیث لوگ ہیں، اور اس طرح کے 2-4 درباری بازاری، اور اس سے بھی زیادہ کو سخت لفظ اگر میں کہنا چاہوں ممبر کی حرمت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، ان کو نیرا 4-6 پیروں نے بس ہاتھ لگایا ہے اور یہ بٹاوے کی طرح میک ڈونلڈ کے بابے کی طرح چل پڑے ہیں جیسے وہ چابی پہ چلتا ہے۔ خبیث آدمی پیر کے کہنے پر صحابی کی تنقیص کی جاتی ہے کبھی؟ بس شرم نہیں آتی تمہیں ایسے خبیثوں کے بارے میں؟ اور ان پیروں پر بھی ایسی میں کہتا ہوں کہ ایسی کو ہزار حال لعنت ایسے بندوں پر کہ مسند صدارت پر بیٹھ کر تم صاحبان علم ہو، صاحبان مسند ہو، صاحبان صدارت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ذم ہے کہ تمہیں قرآن بھی آتا ہے حدیث بھی آتی ہے، تمہاری موجودگی میں ایک خبیث کھڑا ہو کر ایک صحابی کی تنقیص کر رہا ہے اور تم آگے سے اس کو ویل دے رہے ہو، تمہیں بھی شرم نہیں آتی؟ خبیث ہو گئے تم خود بھی، تمہاری عمریں جو ہیں وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ گرامی قدر آدمی آپ اندازہ فرمائیے ایسے فاسقوں فاجروں کا حال کیا؟ یہ کام تھا دلیروں کا، یہ دلیروں کا کام تھا کہ ایسوں کو لگام ڈالی جاتی
یہ جو آج کے پلپلے مولوی ہیں یا پلپلے پیر ہیں، نہ جناب والا نہ مسلک کا حیا، نہ دین کا حیا، نہ قرآن کا حیا، نہ سنت کا حیا، نہ سرکار کی شریعت کا حیا، نہ حضور کی نسبت کا حیا، رہ ہی کچھ نہیں گیا. تو ایسے لوگوں کو لگام کس نے ڈالنی ہے؟ پھر یہ جو تبرع کرنے والے ہیں. مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضرت شاہ المعالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، قادر الکلام آدمی تھے. اب یہ مسئلہ سمجھیے گا، اب ایسے ہوتے ہیں، ایسے فاسق فاجر ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. اے چول کھاچ قسم دے جڑے شاعر نے نا، یہ ہر دور چ موجود ہوتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ کام دلیر لوگوں کا ہوتا ہے اور اہل حق کا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی زبان کو پٹا ڈالیں، ان کے گلے میں پٹا ڈالیں، ان کو روکیں. یہ دلیر لوگوں کا کام ہوتا ہے جو سن کر خاموش ہو جائے اور ایسے تنقیص اور بے ادبی والے کلام پر بھی تعریف کرے شاعر کی. تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے بڑا لعنتی اور ہو ہی کوئی نہیں سکتا جو اپنی موجودگی میں تبرع کروا رہا ہے. یہ اہل حق کہاں سے آئے؟ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایسے ہی ایک فاسق فاجر شاعر آیا نا، آ کے کہتا ہے کہ میں حرم شریف میں تھا. یہ سمجھنا، میں نے کہا دلیر لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ اہل حق کا کام ہوتا ہے. مولانا جامی خود چکے صاحب علم و تقوی اور صاحب ورع آدمی ہے نا، ان کی موجودگی میں ایک شاعر نے آ کر کہا، چولا ماردہ ہی چول جا شاعر سی. آگے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ جی میں حج پر گیا تھا، میں عمرے پر گیا تھا، تو وہاں اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں نے اپنا دیوان جو ہے وہ حجر اسود پر ملا ہے. سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. اب اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کلام میں حجر اسود کی بھی برکت آ گئی ہے. اس کے کہنے کا مطلب یہ، اب مولانا جامی نے اس وقت کا دیوان پڑھا ہوا تھا، جیسے چولاؤں نے ماریاں ہنجی ہو جیاں اس دیوان دے اندر. تو مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ بجائے حجر اسود کے ساتھ ملنے کے تو اس کو زمزم کے ساتھ دھو ڈالتا. نہیں سمجھ آئی؟ زمزم کے ساتھ دھو ڈالتا. ایسے فاسق و فاجر کو کلام گیارہ، یہ دلیر لوگوں کا کام ہوتا ہے. ایک شاعر ایسا ہی فاسق فاجر آیا نا، تو آپ کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ رات حضرت خضر علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی ہے، مجھے انہوں نے اپنا لعاب پاک عطا فرمایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جھوٹے قصے کہانیاں ایسے بیان کرنے والے ہوتے ہیں. سامعین گرامی قدر، مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت اس کا یہ جملہ سنا نا، وہ کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا لعاب پاک مجھے ڈالا ہے میرے منہ میں، اب وہ تاثیر بھی برکت میرے زبان میں آ گئی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، تجھے نہ دھوکہ ہوا ہے. اصل جس طرح کا تو بے شرم آدمی ہے، جیسا تو فاسق فاجر شاعر ہے، اصلاً حضرت خضر علیہ السلام تیرے سر پہ تیرے منہ پہ تھوک رہے تھے. آپ تھوک رہے تھے تیرے منہ پر، اصل تجھے سمجھ نہیں آئی، تو نے آگے سے منہ کھول دیا. وہ لعاب بجائے تیرے چہرے پہ پڑتا وہ تیرے منہ میں گیا، تو نے سمجھا کہ برکت کے لیے انہوں نے تیرے منہ میں ڈال دیا ہے، تیرے سر پر تھوکا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے. یہ غلام طاہر جیسے اور یہ اس زمانے کے زین سعیدی جیسے اور بھی جو دو چار یہ بازاری یہ جتنے پڑھنے والے تبرہ پڑھنے والے ہیں، با خدا ایک کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تم ان کو ویلے دیتے ہو، یہ منہ پر تھوکے جانے کے لائق، ان کے منہ پر تھوک دیا جائے. اور ایسا یہ دیکھیں آپ عجیب آدمی ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں سامعین حضرات کہ کیسی عجیب آدمی ہے. آپ اندازہ فرمائیے کہ ابھی تازہ شعر اس نے تبرے کا کہا. اس نے کہا کہ خندق میں، بدر میں، احد میں جو لوگ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ساتھ منافق بولا ہے، کہتا ہے جو منافق جو تھے مولا کائنات کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکے، بعد میں جو کچھ نہ کر سکے وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یار میں اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب خندق میں تم جن کو منافقین کہہ رہے ہو، ان کو تم تو منافق کہہ رہے ہو کہ یہ کار کچھ نہیں سکے اس لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو خبیث آدمی اتنا تو بھی بتا تے تیرا بڈھا پیر بھی دسے اے سارا سٹھایا مال جتنا تسی اکٹھا کیتا ہے، اے سارے کو پوچھ کے اتنی بات بتاؤ کہ یہ خندق کے بعد جن کو تم کہہ رہے ہو یہ منافق تھے، کچھ کر نہیں سکے اس لیے مسلمان ہو گئے. تو نبی علیہ السلام خندق تو ہوا 6 ہجری میں، نبی علیہ السلام کا وصال 11 ہجری میں ہوا. 5 سال کم و بیش نبی علیہ السلام حیات ظاہر رہے، موجود رہے. نبی علیہ السلام پر وحی بھی نازل ہوتی رہی. کیا اس دورانیے میں جتنا قرآن نازل ہوا، قرآن عزیز نے ان کے بارے میں ایسا جملہ کہا ہے جو خبیث آدمی تو کہہ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، قرآن عزیز نے فتح مکہ کے بعد ایک جملہ کہا ہے اور وہ تمہارے سر ہے. کیا وہ جملہ قرآن عزیز نے کہا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. فرمایا درجہ میں برابر نہیں ہو سکتے وہ
جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہیں اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے ہیں. یعنی پہلے خرچ کرنے والے، پہلے جہاد کرنے والے، یہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجۃ، یہ پہلوں کا درجہ بڑا ہے جو پہلے خرچ کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے ہیں. البتہ قرآن عزیز کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ کر دیا. قرآن ان کو جنتی کہہ رہا ہے تو ان کو منافق کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور حق یہ بنتا ہے کہ ایسے فاسقوں فاجروں پر جو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تبرہ کرنے والے ہیں، ان پر باقاعدہ حد جاری کی گئی. اور اتنی ضرور کہتا ہوں، اہل سنت و جماعت کو پیغام دے رہا ہوں، اے اہل سنت و جماعت، تمہارا شعار حضور کے اصحاب، حضور کی اہل بیت، حضور کی ازواج اور نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے ہر ذی قدر کی قدر کرنا ہے، اور ان کا ادب اور احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے. تمہارے زیب ہی نہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں بھی تنقیص کرو. اور یہ کہہ رہا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں، یہ ہمارا پیغام ہے. اللہ نہ کرے کبھی ایسے سٹیج پر ہمیں بلایا جائے جہاں اس طرح کے فاسق فاجر موجود ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوا تو باقاعدہ طور پہ کہہ رہا ہوں لحاظ نہیں رکھا جائے گا. جو ہم سے ہو سکا ان کے خلاف کریں گے، اس لیے کہ عزت زمانے میں صرف اس کی جائے گی جو حضور کی عزت کی قدر کرے گا، سرکار کی نسبت کی قدر کرے گا. جس کو حضور کی نسبت کا حیا نہیں ہے وہ ہم سے حیا اور قدر کی بالکل بھی توقع نہ کرے، اس لیے کہ معیار نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات سے نسبت ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ ہمارا پیغام ہے. آپ بھی اپنی مجلسوں کو پاک رکھیے ایسے لوگوں سے، بلکہ جہاں ایسا بندہ نظر آ جائے کہ جو فاسق ہے، فاجر ہے، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث کا پاس کرتے ہوئے تم ایسی مجلس میں نہ جاؤ، اس لیے کہ ایسی محافل مجالس میں شرکت کرنا بھی سمجھو کہ اس کار خیر کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.